بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ BA2 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حفاظت حدیث۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ کچھ لوگ احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ 3 صدی ہجری کے اندر لکھی گئی ہیں۔ ہم لوگ اس لیکچر کے اندر یہ دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ 3 صدی ہجری کے اندر نہیں لکھی گئیں، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی لکھی گئیں، صحابہ کے دور کے اندر بھی لکھی گئیں، اور اس کے بعد پھر تابعین کے دور کے اندر بھی لکھی گئیں، اور کتابی شکل کے اندر باقاعدہ مسودات جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم حفاظت حدیث کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک، نمبر 1 عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نمبر 3 عہد تابعین۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے عہد نبوی کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کون کون سی کتب جو ہیں، کون کون سے صحیفے، کون کون سے مسودات لکھے گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سب سے پہلے کتاب الصدقہ لکھی گئی۔ کتاب الصدقہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب الصدقہ لکھوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ اس کتاب کے اندر ایک اہم مسئلہ وہ یہ بھی تھا کہ 5 اونٹوں کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو اس کے اوپر عمل ہوتا رہا کتاب الصدقہ کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس صحیفہ عمر بن حزام۔ 10 ہجری میں جب مسلمانوں نے نجران فتح کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو ایک تفصیلی کتاب لکھوائی، اور اسے حضرت عمر بن حزام کے سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر جو گورنر لگائے ہوئے تھے ان کو بھی باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر اور ہدایات بیچی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر مقرر فرما کر حجر کے زرتشی مذہب کے لوگوں کی جانب بھیجا تو انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات لکھوائیں، جس کے اندر زکوٰۃ اور عشر کے معاملات لکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود کو تحریری ہدایات لکھوائیں، جن کے اندر وائل بن حجر ہیں، اس کے بعد منقد بن حیان ہے، قبیلہ غامد کی طرف، قبیلہ خثعم کی طرف، سمالہ اور حدان کی طرف، اور ثابت بن قیس رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر تحریریں لکھوائیں۔ جب آپ کے پاس مختلف لوگ آئے کہ ہمارے پاس اپنا وفد بھیجیں جو جا کر ہمیں تبلیغ کرے، دین کے احکام وغیرہ سکھائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو بطور وفد مختلف علاقوں کے اندر بھیجا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری ہدایات لکھوا کر دی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ دوسرا دور آ جاتا ہے عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ اس دور کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بھی کتاب لکھی ہوئی موجود تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو ایک کتاب لکھ کر دی، جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زکوٰۃ کے فرائض ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور ان کا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی کتابت حدیث، حضرت عمر نے بھی زکوٰۃ کے متعلق ایک کتاب تحریر فرمائی تھی۔ دارقطنی کے صفحہ نمبر 210 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے اپنے لڑکے محمد بن حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب دے کر بھیجا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سارے لکھے ہیں، ان کے اوپر عمل کیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کتاب کو دیکھا، مسودے کو دیکھا، تو آپ نے دیکھنے کے بعد کہا میں تو اس سے محفوظ ہوں، یہ سارا کچھ میرے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ویریفائی ہوگی کہ جو چیزیں حضرت علی کے پاس موجود تھی وہی حضرت عثمان کے پاس موجود تھی۔ جب ایک ہی چیز دو بندوں کے پاس موجود ہو تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ اتھینٹک چیز ہے۔ حضرت علی کے پاس صحیفہ موجود تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے عثمان کے پاس بھیجا، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مسودات موجود تھے۔ اس چیز کی بین ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی احادیث مبارکہ ہے ان کی تعداد 5374 ہے۔ 5374 احادیث مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو اس کے مطلب ہے ان کے پاس بہت ذخیرہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ جو آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر کرو آگے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں سے کچھ ایسے لے کے اس کے اندر ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جو بھی حضور نے بولا وہ کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے، اس لیے آپ کا حافظہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد مسودہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتاب صحیفہ الصحیحہ کے نام سے مشہور ہے، باقاعدہ طور کے اوپر اس کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس کے بعد مسودہ حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ جب 10 سال کے تھے تو ان کی ماں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ آئی خدمت کے لیے۔ تو حضور کے وصال کے بعد جب لوگ آپ کے پاس آتے تو کبھی کبھی آپ جو کچھ آپ کے پاس لکھا ہوا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ لا کر لوگوں کو دکھاتے کہ یہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے لکھا ہے، اور میں نے تصدیق بھی کروائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری چیزیں میں نے ویریفائی کروائی ہیں، حضور کو دکھائی ہیں کہ لکھنے کے بعد پڑھ کے سنائی ہیں۔ یعنی کہ یہ اتھینٹک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسودہ تھا۔ اس کے بعد مسودہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر 6 مختلف مقامات کے اوپر اس مسودے کا ذکر کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، یعنی کہ یہ بھی اہل صحابہ کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت جابر کا مسودہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشہور صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کثیر تعداد میں روایات حدیث کی ہیں۔ حضرت جابر نے 2 مسودوں میں احادیث تحریر کی تھی، ان میں سے ایک مسودے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کی تفصیلات درج تھیں۔ اس مسودے کا مکمل متن صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب صحیح مسلم جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، اویلیبل ہے، اس کے اندر حضرت جابر کے مسودے کا متن جو ہے وہ سارے کا سارا موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کم عمر تھے۔ حفاظت حدیث کی غرض سے آپ نے ان احادیث کو قلم بند کرنا شروع کیا تھا جو آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ تو وہ ساری احادیث جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا۔ اس کے بعد بیٹا عہد تابعین آ جاتا ہے۔ عہد تابعین کے اندر حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے احادیث مبارکہ لکھتے تھے، تو انہوں نے بھی ایک باقاعدہ طور پر پورا صحیفہ لکھا۔ اس کے بعد پہلی صدی ہجری کے اندر جو تدوین حدیث ہوئی ہیں اس کے اندر بڑے چوٹی کے علماء، چوٹی کے تابعین کے نام جو ہیں وہ آتے ہیں، جن میں خالد بن میدان، اس کے بعد ابو قلابہ ہیں، اس کے بعد حمام بن منبہ، جس طرح بھی میں نے کہا، حسن بصری ہیں، امام باقر ہیں، امام مکحول شامی ہیں، امام حکم بن عتبہ ہیں، امام بکیر بن عبداللہ ہیں، قیس بن سعد ہیں، اور سلیمان اشعری، یہ بھی سارے کے سارے شامل ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر عبد بن ملک، اس کے بعد موطا امام مالک، موطا ابن ابی ذئب، مغازی محمد بن اسحاق،
اور اس کے بعد ربی بن سبی جو کہ 160 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، انہوں نے بھی یہ حدیث مبارکہ لکھی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تو اس کو سارے کو اچھے طریقے سے یہ مختصراً میں نے لکھی ہیں، یہ چیزیں آپ پہلے یاد کریں، اس کے بعد پھر بک سے کنسلٹ کریں، لیکچر کو سنیں اور یہ چیزوں کو میمورائز کر دیں، پورا کویسچن آپ کا ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔